بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا، اور آزر بت فروش تھا۔ اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت بت تھے، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ آزر کا ایک بہت ہی شریف لڑکا تھا، ان کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ یہ بت پتھر ہیں، اور یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ اسے منع نہیں کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے، ابا جی، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بت نہ تو بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور کس لیے کھانا پینا ان کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اور پکی بات ہے ابو، یہ بت کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں۔ اور آزر کو غصہ آ جاتا تھا، مگر سمجھتے نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، اور لوگ بھی غضبناک ہوتے اور سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا، پھر انہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ اور عید آ گئی اور لوگ خوش ہوئے، لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری طبیعت ناساز ہے۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پہ رہ گئے۔ ابراہیم بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ سنتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیوں نہیں پیتے ہو؟ اور بت خاموش رہے، اس لیے کہ پتھر تھے، اور پتھر تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کلہاڑا لے لیا، اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور توڑ پھوڑ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ عید کا دن تھا، لیکن لوگ تعجب میں آ گئے اور ڈر گئے۔ لوگوں نے افسوس کیا اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ بت پتھر ہیں، اور وہ جانتے تھے
کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، اور سب سے بڑا بت چل پھر نہیں سکتا اور وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو خوب جانتا ہے کہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ یہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان سے کیسے مانگتے ہو جبکہ یہ بولتے نہیں سنتے نہیں ہیں؟ تم سمجھتے کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور ان کو ذلیل کیا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا، ابراہیم کی کیا سزا ہو؟ اس کا بدلہ کیا ہو؟ جواب یہ تھا، اسے آگ میں جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اور یہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور ایسا ہی ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا، یہ میرا رب ہے۔ اور جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ اور سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ بے شک اللہ زندہ و جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے کہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے۔ اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ کر سکتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ و جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں ہے اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں ہے، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل اور دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری سنتے ہیں، یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو
اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا بھی نہیں دیتے، اور یہ کسی کو مارتے ہیں نہ جلاتے ہیں۔ شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا غبی اور کند ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا، اے ابا جی، جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جی، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اے ابا جی، آپ رحمان کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہہ۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم اور بردبار تھے۔ اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے شہر جانے، اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہاجرہ بھی تھی۔ مکے میں نہ چارہ تھا نہ درخت، اس میں نہ کنواں تھا نہ کوئی نہر، مکے میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اس میں اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حضور، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا۔ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، تو ہاجرہ نے کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اسماعیل کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی دریا اور نہ کوئی نہر۔ ہاجرہ پانی کی تلاش میں تھی اور صفا پہاڑی سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی۔ اللہ نے ہاجرہ کی مدد کی اور اسماعیل کی مدد کی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا اور پانی زمین سے نکلا۔ اسماعیل اور ہاجرہ نے پیا، پانی زمزم کے کنویں کی صورت میں باقی رہا۔ اللہ نے زمزم کو بڑی برکت دی اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج میں پیتے ہیں اور زمزم لے کر اپنے اپنے ملکوں کو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی زمزم کا پانی پیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد مکہ واپس آئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، دوڑتے کھیلتے اور والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب سچا خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس چیز کا انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جی، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لی، اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کا دوست وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور کیا وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور کہا اسے ذبح کریں، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کریں، اور اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل پسند آ گیا۔ پس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کا حکم دیا گیا۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر۔